نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شوہر اور بیوی کا رشتہ باہم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا ہے، اور اگر گھریلو زندگی میں دونوں کے درمیان سکون ہی نہ ہو، کوئی خوشی ہی نہ ہو، باہم محبت اور رحمت ہی نہ ہو، تو زندگی ویران ہو کر رہ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں شادی کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں کئی ایک نشانیاں ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو فطری طور پر انسان کے اندر ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی ہے، محبت رکھی ہے، لیکن اگر وہ کسی وجہ سے ختم ہو گئی ہے یا موجود نہیں ہے تو یہ بھی انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑا دکھ اور آزمائش ہوتی ہے۔ تو اس سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کا سہارا لینا چاہیے، اور کسی بھی غلط قسم کے کام سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اس رشتے کی محبت اور خوشی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی سے پہلے ہمیں اسلام نے اچھے رشتوں کے انتخاب کا ایک معیار دیا ہے۔ مثلا شوہر کے انتخاب کے لیے جو ہمیں حدیث ملتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرائیٹیریا دیا ہے، اس میں آتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد برپا ہوگا۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شادی سے پہلے انسان کو ضرور یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاں وہ اپنی بیٹی کو بیاہ رہا ہے اس شخص کا اخلاق، کردار، مزاج کس قسم کا ہے۔ یعنی محض کسی دنیاوی فائدے یا کسی کے مال یا بظاہر زینت اور رونق کو دیکھ کر شادی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ دین کو معیار بنانا چاہیے۔ پھر اسی طرح لڑکی کے انتخاب میں بھی جو بات ہمیں بتائی گئی وہ یہی کہ لڑکی سے 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص طور پر تلقین کی وہ یہ ہے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاک، کہ تم دین والی کا انتخاب کرو، تمہارا بھلا ہو، یعنی لڑکی بھی نیک ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والی ہو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ خطبہ نکاح کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ 3 آیات میں 4 دفعہ اللہ کے تقوی کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ جب تک انسان اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اس وقت تک انسان انسانوں کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتا۔ ایک اور حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورت کو دنیا کی بہترین متاع قرار دیا، فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ یعنی کسی بھی مرد کی سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہو سکتی ہے کہ اسے جو شریک حیات ملے وہ نیک ہو، با اخلاق ہو، اور خاندان کو بنانے والی ہو، رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھنے والی ہو۔ لہٰذا اس سلسلے میں اگر ہم نکاح سے پہلے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو مد نظر رکھیں تو بہت سے مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ رشتہ کے انتخاب کے بعد نکاح کرنے سے پہلے استخارہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ استخارہ دراصل کیا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے خیر مانگتا ہے کہ یا رب اگر اس جوڑ میں بھلائی ہے، خیر و برکت ہے تو اس کام کو ہمارے لیے آسان کر دے، اور اگر خیر و بھلائی کہیں اور ہے تو ہماری رہنمائی اس طرف کر دے۔ استخارے کی باقاعدہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں قرآن کی سورت کی طرح یہ دعا سکھایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے، نہ صرف یہ کہ شادی اور نکاح بلکہ دیگر مواقع پر بھی جب انسان زندگی میں کوئی اہم فیصلے کرنے جا رہا ہو تو اس دعا کو ضرور پڑھ لے۔ پھر یہ کہ نکاح ہونے کے بعد بھی انسان خواہ بظاہر حالات درست بھی کیوں نہ ہوں، باہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ایک دوسرے کی خیر و بھلائی کی دعائیں مانگتا رہے۔ اس سلسلے میں جو ہمیں ایک بہترین دعا قرآن مجید میں سکھائی گئی ہے
وہ ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقین کا امام بنا، یعنی ہماری جو آئندہ نسل ہو یا جو ہماری آئندہ جنریشنز ہو وہ نیک ہوں، خدا خوفی رکھنے والی ہوں۔ اور یہ کہ ہمیں اپنے ازواج سے اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے، یعنی خوشی عطا کر کے ہم جب ان کو دیکھیں اور ان کی زندگی میں ان کو پھلتا پھولتا دیکھیں اور خوش دیکھیں تو ان کی خوشیوں سے ہمیں خوشیاں نصیب فرما۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا بھی سکھائی ہے کہ جس میں برے ساتھی اور ایسے شوہر یا ایسی بیوی سے پناہ مانگی گئی ہے کہ جو انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب۔ اے اللہ، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے اور ایسے ساتھی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، یعنی اس کے بد اخلاقی اور اس کے برے کردار یا اس کی طرف سے ملنے والی اذیتوں سے انسان اپنی صحت کو کھو دے یا اس کی جان کو روگ لگ جائے، تو ایسے صورت میں بھی دعا سکھائی گئی ہے اور اس کو پڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان کا سب سے پسندیدہ کام یہی ہے کہ وہ شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف پیدا کرے اور ان دونوں کو باہم ایک دوسرے سے جدا کرے یا ایک دوسرے کے لیے باعث اذیت بنا دے۔ ایک انسان کے پاس اگر دنیا بھر کی دولت بھی ہو اور اگر وہ انتہائی کامیاب انسان ہو لیکن اس کے گھر میں سکون نہ ہو، اس کے گھر میں خوشی نہ ہو، یا جو سب سے قریبی ساتھی ہے اس کے ساتھ اس کی نہ بنتی ہو، تو انسان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے انسانی شیطانوں سے بھی اور جناتی شیطانوں سے بھی، کہ وہ اس رشتے کے اندر کسی قسم کا کوئی خلل پیدا کرے۔ اسی طرح ازواج کے علاوہ اولاد کے لیے بھی ہمیں قرآن و سنت میں دعائیں سکھائی گئی ہیں اور ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ انسان اپنی زندگی میں اپنی بہترین کمائی اپنی اولاد ہی کو سمجھتا ہے، اور انسان اپنی زندگی کا بہترین سرمایہ اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے، اور اپنے بعد بھی ان کے لیے ہر طرح کی راحتیں اور نعمتیں چھوڑ کر جانا چاہتا ہے۔ لیکن اگر اولاد نیک ہو تو وہ والدین کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتی ہے، اور والدین کے خون پسینے کی کمائی کو ان کی زندگی میں اور ان کی زندگی کے بعد بہترین جگہوں پر استعمال کرتی۔ لیکن اگر اولاد بگڑی ہوئی ہو تو زندگی میں بھی انسان کے لیے اذیت اور عذاب ہے، اور بعد میں بھی اس کے مال کو ضائع کرنے والی ہوتی ہے اور اس کے لیے بدنامی کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے خصوصی طور پر اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان کی قبولیت میں کوئی شک و شبہ نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے۔ یعنی جب باپ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع کیا کہ کوئی اپنی اولاد کے خلاف دعا کرے یا اس کو بد دعا دے، کیونکہ وہ بھی قبول ہو جاتی ہے اور پھر انسان کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ تمہارے لیے قبول کر لے، اور اگر انسان کی ایسی دعا قبول ہو جائے تو پھر انسان کے لیے سخت پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے یہ بات۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کی اولاد نہ ہو تو اس کے لیے بھی دعا سکھائی گئی ہے، اور وہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جس میں وہ کہتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما، صالح لوگوں میں سے عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے ایک بردبار بیٹے کی بشارت دی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا سن لی، اور یہ دعا بہت عرصے کے بعد سنی گئی تھی لیکن بہرحال سن لی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے اور مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ لیکن یہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ دعا کی قبولیت کا مطلب یہ نہیں کہ جس وقت انسان منہ سے کوئی بات نکالے اسی وقت پوری ہو جائے، اس کی پورے ہونے میں بعض اوقات کئی سال گزر سکتے ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں، ابراہیم علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں کے سلسلے میں۔
اور پھر ہم اس بارے میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قبول ہوئی تو انہوں نے اپنے رب کا اس پر شکر بھی ادا کیا اور فرمایا الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد دی، بلا شبہ میرا پروردگار دعائیں سننے والا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبروں کی بھی سنتا ہے اور پیغمبروں کے علاوہ باقی لوگوں کی بھی دعائیں سنتا ہے، اس لیے اولاد کی طرف سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ ہونے کی شکل میں بھی اور ہونے کے بعد ان کی نیکی اور خیر اور بھلائی کے سلسلے میں بھی۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام کی بھی اولاد نہیں تھی تو وہ بھی بڑھاپے تک مایوس نہیں ہوئے اور دعا مانگتے رہے، اور اس سلسلے میں آتا ہے کہ وہ جب دعا مانگتے تو کہتے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے نیک اور پاکیزہ سیرت اولاد عطا فرما، تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ یعنی پیغمبر ہمیشہ صرف اولاد کی دعا نہیں کرتے بلکہ نیک اولاد کی دعا کرتے ہیں۔ اولاد کا ہونا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام اور بندے پر بہت بڑا احسان ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد انسان کے لیے اگر نیک ہو تو راحت، رحمت، آرام اور چین اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین کو اپنے پھول کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں میری دنیا کے پھول ہیں۔ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اولاد انسان کی بہترین کمائی ہے۔ فرمایا ان اولادکم من اطیب کسبکم، تمہاری اولاد تمہاری سب سے بہترین کمائی ہے، بس اپنی اولاد کی کمائی میں سے کھاؤ، یعنی وہ انسان کے لیے حلال ہے، جائز ہے۔ پھر اسی طرح بیٹیاں جو ہیں ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی پرورش بھی ایک بہت خیر و بھلائی اور جنت کمانے کا ذریعہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اولاد ایک رسپانسبلٹی بھی ہے، ان کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا کہ ان کی تربیت کس طرح کی۔ پھر خصوصی طور پر اسے ماں کی ذمہ داری قرار دیا گیا، اگرچہ ماں اور باپ دونوں ذمہ دار ہیں، لیکن عورت سے اس کے گھر والوں یعنی اس کے بچوں کے بارے میں اس سے سوال ہوگا کہ اس نے ان کی تربیت کیسے کی۔ تو اس لیے ہم سب پر لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دینی اور دنیاوی دونوں طرح سے بہترین تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ تو آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو دعائیں ہمیں خاص طور پر اولاد کے لیے مانگنی چاہیے وہ ان کی نیکی، تقوی اور اصلاح کی ہیں، پیدائش سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ پیدائش سے پہلے رب ہب لی من الصالحین، کہ اے رب مجھے صالح اولاد عطا کر۔ پھر اسی طرح رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے پروردگار مجھے اپنی طرف سے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ پھر اسی طرح اپنی اولاد کو شیطان مردود سے بچانے کی بھی دعا کرنی چاہیے، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ان کی پیدائش کے وقت یہ دعا مانگی تھی، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پھر اسی طرح ایسی اولاد مانگنی چاہیے کہ جو انسان کے لیگیسی کو آگے لے کر چل سکے اور اس کے علمی ورثے کو سنبھالنے والی ہو، جیسے زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ پھر اسی طرح اولاد کے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قبول ہونے کی بھی دعا کرنی چاہیے، جیسے حضرت مریم کی والدہ نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، کہ اے میرے رب بے شک میں نے تیرے لیے اس کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے کہ میں آزاد چھوڑ دوں گی، سو مجھ سے قبول فرما، بے شک تو سب کچھ سننے سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر اسی طرح اولاد کی دینی دنیاوی ضروریات پوری کرنے کی بھی دعا مانگنی چاہیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي
إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسے میدان میں لا بسایا جہاں کوئی کھیتی نہیں، تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ پروردگار، بعض لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، انہیں کھانے کو پھل مہیا فرما، توقع ہے کہ یہ شکر گزار رہیں گے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے کھانے میں برکت کی دعا کی، اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت نازل فرما۔ پھر اسی طرح اولاد کی فرما برداری کی بھی دعا کرنی چاہیے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتلا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پھر اسی طرح اولاد کی اصلاح کی دعا کرنی چاہیے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے میرے پروردگار، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور یہ بھی کہ میں ایسے اچھے عمل کروں جو تجھے پسند ہو، اور میری خاطر میری اولاد کی اصلاح کر، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور بلا شبہ میں فرما بردار ہوں۔ اسی طرح اولاد کی نماز قائم کرنے کی دعا کرنی چاہیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب، مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا، پروردگار میری یہ دعا قبول فرما۔ اسی طرح اولاد کے شرک سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس بات سے بچائے رکھنا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ پھر اسی طرح اولاد کی خرابیوں سے، پریشانی سے بچنے کی دعا بھی کرنی چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ وَمِن وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، کہ ایسی اولاد سے مجھے بچائے یا رب جو میری آقا بن بیٹھے۔ پھر اسی طرح دوسروں کی اولاد اور دوسروں کے بچوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ انسان جب اپنے لیے خیر چاہتا ہے تو وہ خیر دوسرے کے لیے بھی پسند کرنی چاہیے، اور جب دوسرے کے لیے دعا کرے گا تو وہ خیر اس کی طرف لوٹے گی جو کسی کے لیے بھلا چاہے گا۔ اور اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے خصوصی طور پر دعا کی تھی، ان کی والدہ کی فرمائش پر، اللہم اکثر مالہ وولدہ، اے اللہ اس کے مال اور اولاد میں کثرت کر۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ازواج اور اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کرے، اور یہ دعائیں ہمیں سکھا دے تاکہ ہم اپنی اولاد کی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگتے رہیں اور اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہوں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ دنیا کی زندگی میں انسان پر مختلف حالات آتے ہیں، مختلف کیفیات اس پر گزرتی ہیں۔ بعض حالات انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں، لیکن انسان پھر بھی زندگی کا سفر جاری رکھتا ہے۔ یہ امید ہی کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر یہ جذبہ فطری طور پر رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ لیکن کبھی انسان پر ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ اس کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے میں جو شخص اپنے رب کو پہچانتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ پھر سے سرگرم عمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کبھی وہ شیطان کے ورغلانے اور نفس کی اکساہٹوں کی وجہ سے غفلت میں مبتلا ہو کر اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر بیٹھتا ہے،
پھر اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ توبہ کر لو، لیکن شیطان اس کو وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہارے گناہ کبھی معاف نہ ہوں گے۔ ایسے میں یہ آیت پھر سے انسان کو اللہ کی طرف لے جاتی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں اور اس کے حضور توبہ کریں۔ تو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، قل آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے وہ بندے جو نافرمانیوں میں مبتلا تھے اور انہوں نے اپنے نفسوں کو گناہوں کی طرف دعوت دے کر اپنے ساتھ زیادتی کی، ان سے کہہ دیں کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ جو توبہ کر لے گا اور اپنے گناہوں سے رجوع کر لے گا، وہ گناہ خواہ کیسے ہی ہوں، کتنے ہی ہوں، اللہ سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ بے شک وہ اپنے ان بندوں کو جو اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں ان کو معاف کرنے والا ہے، ان پہ رحم کرنے والا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مشرکین میں سے کچھ لوگوں نے بہت ناحق خون بہائے تھے، یعنی دور جاہلیت میں بے گناہ لوگوں کو قتل کیا تھا اور بکثرت زنا کرتے رہے تھے۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ جو کہتے ہیں اور جس کی دعوت دیتے ہیں وہ یقیناً اچھی چیز ہے، لیکن اگر آپ ہمیں اس بات سے آگاہ کر دیں کہ اب تک ہم نے جو گناہ کیے ہیں کیا وہ معافی کے قابل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون۔ وہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے، کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جس کا اللہ نے قتل کرنا حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ اور یہ آیت بھی نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو ان لوگوں کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوا۔ یہ آیت قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت ہے۔ ابو الدحیٰ بیان کرتے ہیں کہ مسروق اور شتیر بن شکل مسجد میں اکٹھے ہو گئے تو مسجد کے سب حلقے ان دونوں کی طرف سے مٹائے۔ اس پر مسروق نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ ہمارے پاس کوئی اچھی بات سننے کو ہی جمع ہوئے ہیں، یا تو آپ عبداللہ سے روایت کریں اور میں تصدیق کروں، یا میں عبداللہ سے روایت کروں اور آپ میری تصدیق کریں۔ انہوں نے کہا اے ابو عائشہ آپ روایت کریں۔ انہوں نے کہا کیا آپ نے عبداللہ سے یہ بھی سنا ہے کہ قرآن میں کوئی آیت نہیں جس میں اس سے زیادہ شدید توکل ہو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے ابھی سنا ہے، یعنی یہ آیت سب سے زیادہ توکل کروانے والی اور اللہ پہ بھروسہ کرنے والی ہے۔ اس آیت میں بنیادی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب لوگوں کو جو اللہ سے دور ہیں، جنہوں نے کفر کیا یا شرک کیا یا نافرمانیاں کی، ان کو توبہ اور اللہ کی طرف رجوع کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص گناہوں سے توبہ کرے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، خواہ وہ گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو یا کوانٹٹی بھی کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، سمندر کی جھاگ کی طرح ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ تو اس آیت میں سبھی لوگ مراد ہیں، چاہے نان مسلمز ہوں یا مسلمز ہوں، تو تمام کے تمام لوگوں کو امید دلائی جا رہی ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ امام شوکانی کہتے ہیں کہ جان لو یہ آیت اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ امید دلانے والی ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑی خوشخبری پر مشتمل ہے۔ کیونکہ ایک تو یہ کہ اللہ نے بندوں کو شرف بخشتے ہوئے ان کو مزید خوشخبری دیتے ہوئے ان کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے، یعنی عبادی کہا ہے، حالانکہ وہ گناہگار بندے ہیں پھر بھی اللہ ہی کے بندے ہیں۔ پھر ان کا یہ وصف بیان کیا کہ وہ بہت زیادہ گناہ کر چکے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ نے انہیں رحمت سے مایوس ہونے سے منع کیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بات کہی کہ اس میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا، اور اس کے سننے کے بعد کسی قسم کا کوئی برا گمان دل میں داخل نہیں ہوتا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا،
کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوبصورت انداز میں یہاں مخاطب کر رہے ہیں۔ قشیری اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں، یا عبادی سے اطاعت گزاروں نے یہ امید لگائی کہ اس سے وہی لوگ مقصود ہیں، تو انہوں نے اپنے سر خوشی سے بلند کر لیے، اور اس آیت کو سن کر نافرمان لوگوں نے اپنے سر جھکا لیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم کون ہیں یہاں تک کہ ہمیں اللہ اس طرح کی بات کہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم سے خطاب کیا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین اسرفوا، تو صورتحال تبدیل ہو گئی۔ تو وہ لوگ جنہوں نے سر جھکائے تھے ان کی حوصلہ افزائی ہو گئی اور ان کی ذلت ختم ہو گئی، اور جن لوگوں نے اپنے سر بلند کیے تھے انہوں نے اپنے سر جھکا لیے اور ان کا دبدبہ ختم ہو گیا۔ پھر اللہ نے اس تقسیم کے بارے میں اس حیرت کو ختم کر دیا جس کی وجہ سے ان کی امید بہت زیادہ ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انفسہم، کہ تم نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، جس کا وبال تمہاری اپنی جان پر ہے، تو تم پلٹ آؤ۔ یعنی بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں لوگوں کو اللہ کی طرف پلٹنے اور رجوع کرنے کی طرف ابھار رہے ہیں۔ اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے قل کہہ کر کہ جو شخص بھی لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ان کے اندر امید پیدا کرے، ان کو اتنا خوف نہ دلائے کہ جس کی وجہ سے وہ اور زیادہ اللہ سے دور ہو جائیں۔ اور پھر یہاں پر یہ جو لفظ اسراف استعمال ہوا ہے، اسراف کہتے ہیں ہر چیز میں حد سے آگے بڑھ جانا، اور عام طور پر اس کا مشہور استعمال جو ہے وہ مال خرچ کرنے میں حد سے زیادہ بڑھ جانے میں آتا ہے۔ یعنی اسراف کا مطلب ہم انسٹنٹلی لیتے ہیں کہ زیادہ حد سے زیادہ مال خرچ کر لینا، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو اور کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ گزرو، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ لیکن بنیادی طور پر اسراف سے مراد نافرمانیاں اور برائیاں کرنا اور ان کے ارتکاب میں حد سے بڑھنا، یعنی اسراف بیسیکلی کیا، حد سے بڑھنا، چاہے مال خرچ کرنے میں ہو چاہے گناہ کرنے میں ہو۔ اور یہاں گناہگار مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، تو وہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کر ڈالو کہ کہیں یہ کہنے لگو کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، ہمارے عیب بہت بڑھ گئے ہیں، ہم اپنے آپ سے ڈس اپوائنٹ ہو گئے ہیں اور کوئی طریقہ نہیں کہ جس سے ہم ٹھیک ہو سکیں، ہم شاید کبھی بھی نہ سدھریں، اور اس طرح وہ اللہ کی نافرمانی پر اڑے رہیں۔ تو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کوشش کرتا رہے اور اللہ کی طرف بار بار پلٹتا رہے، اور پھر اپنے رب کو ان ناموں سے پکارے جو اس کے جود و کرم پر دلالت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے، جو کوئی توبہ کرتا ہے، پلٹتا ہے اس کی طرف، قتل، زنا، سود خوری، ظلم وغیرہ چھوٹے بڑے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ اور قنوت کہتے ہیں خیر اور رحمت سے بہت زیادہ مایوس ہونے کو۔ تو لا تقنطوا کا مطلب ہے کہ سخت مایوس نہ ہو۔ قنوت میں ایک مایوسی کی کیفیت ہوتی ہے، ڈپریشن کی کیفیت ہوتی ہے، کسی چیز کو پانے کی آرزو ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی کہا جاتا ہے فلاں شخص اس چیز کو حاصل کرنے سے مایوس ہے، یعنی اپنے مقصد کو پانے میں اس کے لیے کوئی آرزو باقی نہیں رہی، کوئی ہوپ نہیں رہی، کوئی اس کے اندر کوئی جذبہ نہیں رہا کہ کچھ کرے، بلکہ بالکل گمسم ہو گیا ہے اور سب اچھے کام جو ہیں وہ چھوڑ دیے۔ اور پھر اسی طرح امیدی، یعنی یہ مایوسی جو ہے یہ امید کے برعکس ہے، یعنی کسی چیز سے توقع ختم ہو جانا اور پکا یقین کر لینا کہ محرومی یقینی ہے، اور یہ عقیدہ بنا لینا کہ اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ وہ تو اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا کیونکہ اس کے خیال میں گناہ بہت زیادہ ہیں، اس کے گناہ تو معاف ہی نہیں ہو سکتے۔ تو جو شخص توبہ کی طرف نہیں آتا، آمادہ ہی نہیں ہوتا، وہ دراصل اپنے نفس سے مغلوب ہو جاتا ہے، اپنے آگے اپنے آپ سے ہی ہار جاتا ہے۔
شیطان بھی اس پہ قبضہ جما لیتا ہے، کیونکہ مایوس ہونے والے پر شیطان جلد حملہ کرتا ہے اور وہ اس کو اپنے قابو میں بھی لے لیتا ہے۔ اور بہت سے لوگوں کی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، کبھی کسی طرح کی مایوسی ہوتی ہے، کبھی کسی طرح کی۔ سعدی کہتے ہیں، شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بڑے بڑے ممنوعات میں سے ہے۔ اس کی دو اقسام ہیں۔ نمبر 1، کفار کا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر وہ سارے اسباب چھوڑ دینا جو اللہ کے قریب کرتے ہیں، اور نمبر 2، گناہگاروں کا اپنے گناہوں اور جرائم کی کثرت کے سبب اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، جو انہیں وحشت میں مبتلا کر کے ان کے دلوں پر حاوی ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ان کے دلوں میں مایوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے، مایوسی کفر ہے۔ ہمارے دین میں مایوس ہونے کی مذمت کی گئی ہے۔ سورۃ یوسف میں آتا ہے، یعقوب علیہ السلام کا قول اس طرح بیان ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں، اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں۔ یعنی جو اپنے رب کو پہچانتا ہے، جو رب کو جانتا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، وہ کبھی بھی پھر مایوس نہیں ہوتا۔ مایوسی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یہ ایمان والوں کی صفت نہیں ہوتی۔ ایمان والوں سے گناہ ہو سکتے ہیں، کبھی وہ صراط مستقیم سے ہٹ سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں، توبہ کر کے پھر پلٹ آتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل بہت بڑا ہے، اس کا کرم بہت عظیم ہے، اس کا احسان بے پایاں ہے۔ تو مایوسی جو ہے یہ دراصل ایمان کے منافی صفت ہے، یہ مومنوں کی صفات میں سے نہیں، کیونکہ مومن کو جب نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور سخت ترین حالات میں وہ اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا گناہ کبیرہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے رزق سے نا امید ہونا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ یہ کبیرہ گناہ ہے کہ نہیں، مجھے تو کچھ نہیں ملے گا، کوئی حالات نہیں بدلیں گے، اور پھر ایسے لوگ الٹیمیٹلی خودکشی بھی کر لیتے ہیں، یا اپنے آپ کو سخت نقصان دے دیتے ہیں، یا دوسروں کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ ابن عطیہ کہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوسی اور کسی مصیبت کے ختم ہو جانے سے مایوس ہونا کافروں کی صفت ہے، کیونکہ یہ یا تو اللہ کی ربوبیت کو جھٹلانا ہے یا اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات سے جہالت ہے، یعنی وہ جانتا ہی نہیں کہ اللہ کون ہے۔ جو شخص اللہ کو پہچان لے وہ کبھی مایوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے میرا ایک رب ہے جو مجھے ضرور معاف کر دے گا، کیونکہ معاف کرنا اس کو پسند ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ آج سے آخری عشرہ بھی شروع ہو رہا ہے، طاق راتیں شروع ہو رہی ہیں، اور طاق راتوں کی بھی یہ بہترین دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، کیونکہ اللہم انک عفو تحب العفو، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے معاف کرنے سے۔ یعنی ایسے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ انسانوں کی طرح نہیں کہ جن سے کوئی معافی مانگے تو کہے معاف نہیں کروں گا، کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اکثر لوگوں کے منہ سے یہ بات سنی جاتی ہے کہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، کبھی نہیں معاف کریں گے۔ اگر کوئی معافی مانگے بھی تو وہ غرور و تکبر کا شکار ہو کر سامنے والے کی بات کو ریگارڈ نہیں کرتے، معاف نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ تو بندے کو رات کے گناہگار کو پکارتا ہے کہ تو پلٹ آ، اور دن کے گناہگار کو پکارتا ہے کہ تو پلٹ آ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پلٹیں۔ مایوس ہونا جو ہے یہ قرآن کی تکذیب کرنا بھی ہے۔ قرطبی کہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا دراصل قرآن کو جھٹلانا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ مایوس نہ ہو، اور پھر بھی انسان مایوس ہو تو وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اور اللہ کا فرمان برحق ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بے ادبی کی قسم ہے۔